بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلا ہو ہمارے یوٹیوبرز کا جو علامات قیامت بیان کرتے ہوئے بھی اتنی کس بیانیاں کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ دنیا میں ایک آنکھ والے بچے کئی بار پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی چند لمحوں بعد فوت ہو گئے۔ ایسے بچوں کی ویڈیوز اگر وائرل ہو جائیں تو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ان بچوں کو دجال ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ الامان الحفیظ، ان بچوں کے والدین پر کیا گزرتی ہوگی کوئی نہیں سوچتا۔ دجال کو جھوٹا مسیح یا جھوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ذریعے تباہی لائے گا۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس حوالے سے مکمل طور پر معلومات دی۔ آپ کی تعلیمات دجال کو واضح کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا، یعنی اس کی کمر ابری ہوئی ہوگی۔ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گنگریلے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانیوں پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یعنی کاف فیرے لکھا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس حدیث مبارکہ میں دونوں آنکھوں کا ذکر ہے، جبکہ زیر نظر ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اس بچے کی آنکھ ہی ایک ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ یہاں بائیں آنکھ کا ذکر بتا رہا ہے کہ اس کی دائیں بھی ہوگی اور اسی آنکھ سے وہ دیکھتا ہوگا۔ اس کے بال گنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دجال سے بھی اس بات کا زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ دو جاری نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسرے دیکھنے میں بڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس نہر پر جائے جو دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہوگی، اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور دجال کی ایک آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی، یعنی کہ وہ ایسے ہوگی جیسے کوئی چیز پونجی ہوئی ہوتی ہے، اس پر موٹا نخنا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں سب سے پہلے تو دجال کی آنکھ کی کیفیت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو متعین ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اسی وجہ سے عوام میں وہ کانا دجال کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اس کی پلکوں کے پاس گوشت کا ابرا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، لیکن یہ بات متعین نہیں کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا بائیں آنکھ سے، جبکہ اس حدیث میں کسی حد تک صراحت بھی موجود ہے۔ دیگر احادیث میں اس کی کچھ مخالفت بھی موجود ہے۔ یوں اس کی پھولی ہوئی آنکھ کون سی ہوگی؟ احادیث کی روشنی میں اسے متعین کرنا خاصا مشکل ہی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس بنا پر اس کی دوسری آنکھ کی کیفیت بھی متعین کرنا دشوار ہے، چنانچہ یوں سمجھ لیا جائے تو بہتر ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور ایک دیکھنے والی ہوگی۔ وہ دائیں ہوگی یا بائیں، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانے۔ چنانچہ بعض علماء نے دائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی ہے، بعض علماء نے بائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ البتہ اس حوالے سے دائیں آنکھ کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے اور غالب رجحان بھی یہی ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے۔ نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارات گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔
दज्जाल जमीन पर 40 दिन तक रहेगा, जिनमें से एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक माह के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जुस्सा यानी जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियान फासला 40 हाथ के बराबर होगा। उसके गधे की रफ्तार का यह आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा। रूए जमीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पर फरिश्तों का पहरा होने के सबब उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा, बल्कि मदीना के बाहर दलदली जमीन में पड़ाव करेगा। और मदीना पाक में ज़िलज़िले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत से खालिस और पाक हो जाएगा। इसलिए इस दिन का नाम यौमुल खलास भी है। और बाज़ रिवायात के मुताबिक बैतुल मुकद्दस और कोहतूर पर भी नहीं जा सकेगा। इसे अजीब व गरीब किस्म के शुबदे दिए जाएंगे। दज्जाल तरह तरह के शुबदों के जरिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोजख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोजख, और जिसे वो दोजख का नाम देगा वो जन्नत होगी। उसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा करेगा। दज्जाल की मौत कैसे वाक़ई होगी? दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भाग कर दखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करते हुए उस पहाड़ को घेर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाजिल फरमाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे गलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को मुकाम लुद पर कत्ल करेंगे। उसके पैरोकारों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात हमें इस पुरफितन दौर में अपनी ईमान की सलामती की फिक्र करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन।